تو ہمارا ملک جو ہے نا خود ہی ہم اپنے آپ کو دیمک کی طرح کھا کھا کے ختم کر دیں گے. وہ بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو فلانا. آج کل یوٹیوب پہ ایک چیز بہت چل رہی ہے, پاکستان بینک کرپٹ کی طرف جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نا لوگ ایک دم پاگل سے ہو رہے ہیں اور پاکستان سے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی الٹا سوچ رہے, الٹا بھاگ کے باہر جاؤ 4 دن میں واپس بھاگو گے. یہ بینک کرپٹ ہو کے بھی خدا کی قسم باہر سے بہت اچھا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. میں یورپ گیا, لوگوں نے مجھے کہا آپ کو نیشنلٹی دلاتے ہیں, یہی رہیں یہی رہیں یہی رہیں. میں نے کہا بھائی جان ہم پاکستان میں بینک کرپٹ ہونے کے باوجود اپنی آمدن میں 15 بچوں کو پال رہے ہیں, یہاں ہم نہیں پال سکتے. یہاں تو بیوی الگ جاب کرے گی, میاں الگ جاب کرے گا. تو کیا کرنا ہے ایسی اکنامکلی مضبوط ہونے کا جس میں بیگم کو الگ کمانا پڑے, میاں کو الگ کمانا پڑے. ہم تو ویسے بھی نیچرلی نہیں ہے. آپ کی بیگم بھی صبح صبح آفس, جو جن کی بیگمیں کماتے ہیں ان پہ طنز نہیں کر رہا, ان کی کوئی مجبوری ہوگی بھائی وہ جانے, لیکن ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یار کہ میاں بھی کما رہا ہے بیگم بھی کما رہی ہے. کیا خیال ہے, آپ کوئٹہ سے ہیں نا, کہاں سے ہیں آپ؟ پشاور سے. پشاور میں یہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, نہ کوئٹہ میں نہ پشاور میں. اب کراچی میں رواج چل پڑ رہا ہے. کوئٹہ میں ایک ایک پٹھان جو ہے 15 بچوں کو, بیگم کو ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے پالے گا اور کھلا رہا ہے وہ سب کو. اللہ کا شکر ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو نا, آپ کو پاکستان میں مذہب بہت زیادہ نظر آتا ہے. تبھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, 2 دفعہ ہوئی ہے بڑی تفصیل سے, تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے, علماء کا پیغام پہنچایا کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ سوٹیبل کوئی کنٹری نہیں ہے. ابھی تو وہ قطر میں ہے اور قطر کی گورنمنٹ نے فٹ بال کے ذریعے بڑا کام کیا ہے. کسی نے ایک بڑا اچھا ملفوظ بھیجا کہ پہلے لوگ کہتے تھے اسلام تلوار سے پھیلا ہے, علماء کہتے تھے نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے, اب سب متفق ہیں کہ جی فٹ بال سے پھیلا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اسلام کس سے پھیلا ہے, غیر مسلم کہتے تھے تلوار سے پھیلا ہے. علماء جواب میں کیا کہتے تھے, نہیں تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. کوئی ایک واقعہ بتاؤ تلوار سے ہم نے کسی کو مسلمان کیا ہو. لیکن اب نہ تلوار سے نہ اخلاق سے, اب دنیا کہے گی اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. تو قطر کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے, بڑا خاندانی کام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اور یہ خاندانی کام ہمارے یہاں بھی ہو سکتا تھا اگر حالات ہمارے ٹھیک ہوتے, بہت اچھی طرح سے ہو سکتا تھا. لیکن خیر, تو بہت ساری مثبت چیزیں ہمارے کنٹری میں, بہت ساری مثبت چیزیں. ان مثبت چیزوں میں یہ ہے کہ جو اسلام کی, میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے علماء نے بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ بہترین کوئی کنٹری نہیں ہو سکتا, خاندانی. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا جتنی عزت مجھے پاکستانی علماء سے ملی, جتنی عقیدت اتنی دنیا میں کہیں سے نہیں ملی ہے. یار عجیب سی بات ہے یار, آپ بھی صبح آفس جا رہے ہیں, آپ کی بیگم بھی آفس جا رہی ہے, وہ اپنا کما رہی ہے, آپ اپنا کما رہے, تو اخپل اخپل ہو گیا ہے تو سارا سوشل لائف تو گئی ختم. ٹھیک ہے کچھ لوگ کی مجبوریاں ہیں, کچھ ہوں گے ان کے حالات, میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا, ہم سے اچھے ہی ہوں گے وہ, کسی پہ طنز نہیں کر رہا میں. کسی کی بیگم کما رہی ہے تو آپ اس کو برا بلا کہیں, وہ جانے, ان کی مجبوری جانے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ, لیکن یہ نیچرل بہرحال نہیں ہے, بلا ضرورت یہ کام کرنے کا نہیں ہے. میں تو مردوں سے کہتا ہوں یار سوکھی روٹی قہوے کے ساتھ کھا لو, بیگم گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے. بولو کوئی بات نہیں, سب کچھ دنیا میں کھانا پینا نہیں ہوتا. جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک بیان آیا کہ سب کچھ دنیا میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا, نیچے کسی نے لکھا تھا یہ بات بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. بیان آیا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. سارے موٹیویشنل اسپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ آپ بدگمان ہو, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ہر اچھی بات کی ایک جملہ بولنے کے 1-1 ہمیں واسطہ پڑا ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. ایک موٹیویشنل اسپیکر سے ہمیں واسطہ پڑا, پوری بات نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے نا. کسی کے مقصد کوئی اصلاح کرنا ہے نا, کسی کو رسوا کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو بعض موٹیویشنل اسپیکر کیا کہتے ہیں, دنیا میں سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں.
تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی گھر کی چار دیواری میں بولو اچھی ہوتی ہے، اس کا عورت پنا باقی رہتا ہے. آپ صبح جاؤ تھکے ہوئے، گھر آؤ، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ سے ملے، وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے. کیا لائف ہے یار، یہ بچے کون پالے گا؟ تو اس کا حل انہوں نے سوچا ہے بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر گھر گھر تھوڑی رہے گا، تو ہوٹل بن جائے گا، کرائے پہ لے لو، ہوٹل لے لو. پھر گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھروں کی ایسی فکر ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے گھر، ابے بندہ ہے نہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار اتنے بڑے گھر بنانے کی؟ 3 6 بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر، یہ کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں تو نے؟ تو خیر یہ بھی آج کل نا سوسائٹی میں چیز پھیلتی جا رہی ہے جی، جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے ایکچولی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایکچولی بھاڑ میں جاؤ یار، تم نے پیسے کو باپ بنا لیا یار، تمہاری زندگی برباد ہو گئی. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلانے والا بنایا ہے، وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا برکت ہوگی. اس آلو پیاز ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا نا، اس میں بھی برکت دے گا اللہ. اور اگر دونوں نے مل کے کمانا شروع کر دیا، برکت گھر سے غائب، برکت غائب. پھر ہم سے عبرت حاصل کرو یار، مسجد والوں سے پوچھو ہمارا وظیفہ، یہ تو اب تھوڑا اللہ نے مالی وسعت دی ہے مجھے، ورنہ ہم تو ابھی 15 الحمدللہ کی رپورٹ ہے. 3 4 سال پہلے کتنے کی رپورٹ تھی؟ 12 ہوں گے 13 ہوں گے. تو مسجد والوں سے پوچھو ہمارا کتنا وظیفہ تھا، کتنے گھروں کو ہم چلا رہے تھے اس وظیفے میں، جامعۃ الرشید سے کتنا وظیفہ تھا، کھا رہے تھے. اللہ کا شکر ہے یار. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہم سے بھی کم آمدن والے لوگ بھی اس سے زیادہ کھلا. میں نیو کراچی میں تھا، 2004 کی بات کر رہا ہوں، 2006 کی بات یا 5 کی. ایک ریڑھی والا کینو کی ریڑھی لگاتا تھا. میں نے پوچھا کہ گھر کے افراد کتنے ہیں، اور اس نے کہا کہ 6 بچے ہیں، بیگم ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، سب کو اس ریڑھی سے کھلا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بھرپور طریقے سے کھلا رہا ہوں میں. اس جو ریڑھی والے کا میں نے انٹرویو لیا نا، میرا خیال ہے اپنے بیانات میں کوئی 20 جگہ میں نہیں ہوا، کیونکہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے، اور اس نے اپنے ہی بھائی کا واقعہ سنایا. کہہ رہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ کماتا ہے، بچے 2 ہیں اس کے، تیسرا نہیں ہونے دیتا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھا کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اور کہہ رہے مجھ سے زیادہ غریب نظر آئے گا آپ کو. شکل سے بعض لوگ نظر آتے ہیں نا غریب، بعض غریب ہوتے ہیں شکل سے غریب بولو نہیں لگتے، چہرے پہ خوشی ہوگی ان کے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ سوکھے پاپے کھا رہا ہوگا وہ بیٹھ کے گھر میں. لیکن کیونکہ اللہ کا دیا واقعی سب کے پاس بہت کچھ ہے بھائی، ہم لوگ اس کے مستحق تھوڑی ہیں. صبح تم نے پراٹھا کھا لیا اور کیا چاہیے یار، تمہارے میدے نے پراٹھے ہضم کر لیے اور کیا چاہیے تمہیں، کہ جائیدادیں کھائے گا اور کیا کھائے گا. سر چھپانے کی جگہ مل گئی آپ کو، بس کوئی بڑی بیماری سے جسم محفوظ ہے، بس اللہ نے دنیا کی دولت سمیٹ کے دے دی ہے. اب باقی سب ہوس ہے، غریبیاں ہیں غریبیاں. اتنی دماغ پہ مسلط کیا ہوا ہے، ذاتی گھر، بڑا گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ فلانا، اتنا کچھ دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے. پھر گزارا نہیں ہوتا تو بیگم بھی کمائیں گی، ہم بھی کمائیں گے، پھر بچے بھی ایک آدھ ہوگا، پھر وہ بچے کی بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کمائے پہلے. غریب آدمی کو ہم نے دیکھا ہے، بچے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. ایک ایک بھائی کھلا رہا ہے، ایک ایک مرد 10 10 20 20 اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے، اپنے خرچے میں اپنے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں کر رہا ہے. یہ برکت آپ کو یہاں ملے گی میرے بھائی، باہر ملکوں میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے رہو نہیں، کما کے بھیجو یہاں پہ، پیسہ ادھر خرچ ہوگا تو برکت ہوگی. اور بچے جو ہاتھ سے نکل رہے ہیں نا ان ملکوں میں، وہ غم اللہ کسی کو بھی نہ لگائے. ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے. آپ کے بچے کو پڑھایا جائے گا کہ یہ وسیم اگر اچھا لگ رہا ہے نا بتا دینا، کوئی بری بات اس میں نہیں ہے.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب بچہ تھا تو میں ظہر کی نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, تو میرے ابا پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی اسی کے ساتھ. اتنی نگرانی ہوتی تھی. یہ نگرانی آپ وہاں تو یہ ہوگا کہ اسکول میں کہیں گے اچھا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی, کچھ فیلنگز تو نہیں آ رہی اس کے بارے میں؟ بیٹا بتاؤ, اگر یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. اور اس سے بھی پوچھیں گے تمہیں بھی آ رہی ہے فیلنگ, وہ بھی کہے گا ہاں آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, چرچ جاؤ, وسیم سے غفار کی شادی کرا دی. اکنامکلی مضبوط. اکنامکلی کیا ہے؟ ابے اس سے بھائی وہ اچھا ہے یار, سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے, خدا کی قسم غیرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. میں اس معاشرے میں ہر چیز کو برا نہیں کہتا, بہت ساری چیزیں اس معاشرے کی اچھی ہیں, پھر یہ بھی ظلم ہو جائے گا اگر میں برائی بیان کروں اچھائی بیان نہ کروں. وہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, صحتیں بہت اچھی ہیں, ان کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے, قوانین کی پابندی کرتے ہیں, شور شرابہ نہیں. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہیں وہ اس کو ماننی پڑیں گی. لیکن میرے بھائی اتنے نیگیٹو کے باوجود بھی یہاں کچھ ایسا پازیٹیو ہے جو اس نیگیٹو پہ کیا ہے, بھاری ہے. یہاں بھی بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں. گورے میں ایک چیز تو سب سے اچھی نظر آتی ہے, اگر گورا ہے وہ. ہمارے یہاں گورا ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو دیکھنے میں بھی گورا گورا اور بات کرنے میں بھی اچھے اخلاق ہیں, صفائی ستھرائی ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہے. آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں گے, روڈ کراس کرنے لگیں گے, گاڑی بندہ روک لے گا اور کہے گا پہلے آپ. یہ تمیز ہم کو وہیں نظر آئی ہے. یہاں اگر آپ جا رہے ہیں پیلتا ہوا چلا جائے گا آپ کو. اور کراچی کے جو بڑے بڑے ٹرک ہیں تو اسٹیکر بنائیں گے